الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، جس نے پھر دوبارہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ من جانب اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسری قرآن پاک کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو مجھ سے مانگنے سے ہراس کرتا ہے وہ جلدی دلیل اور رسوا ہو کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس فقیر نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے جب تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ پڑھی، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ تمام عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ پڑھی کہ الدعاء هو العبادہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعا کرنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، بلکہ سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اس سے دعا کی جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے فکر کی اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اس موجودہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا نہیں، اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہمارے جو بھی قول و فعل ہیں اور ہمارا جو عمل ہے، کیا وہ ہمارا عین اسلامی زندگی کے مطابق ہے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے غور طلب بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس موجودہ دور کے اندر اور نفسہ نفسی کے دور کے اندر سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس قدر محو ہو گئے ہیں، اور پریشانی اور مسائل کی وجہ سے ہم اتنے محو ہیں، ہم اللہ کو حقیقت میں بھول بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں آسان راستہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے جو ہے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو ہم ہرگز یہ حسرت دل میں نہ رکھیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ ہم سے دنیا داری کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت بہتر ہیں، مالی طور پر پریشانی اور مصائب اور آسائشیں ان کو بہت ساری مہیا ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے دنیا کے اندر ایک عارضی طور پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں رب ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں۔ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ پاک سب کو رزق دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں کافروں کا جو ہے پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔
بس جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی ہے، اور مسلمان جو ہے اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، ان کے لیے ایک شریعت کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، اس حدود میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جنت الفردوس کے اندر اور جنت النعیم کے اندر اور حسب معمول جو اللہ تعالیٰ انسان کو انعام دینا چاہیں گے وہ آخرت میں انشاءاللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر، اس نفسہ نفسی کے دور کے اندر ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے سی چیزیں سیکھنے کے لیے جو ہے ہم کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ لیتے ہیں، ہم کسی کالج کے اندر داخلہ لیتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر اس چیز کو سیکھنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا کہ جو سب سے اہم چیز ہے جس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہم سب سے پہلے ان کو جو ہے دین کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور ان کو بھی دین کی تعلیم کی طرف ان میں ذوق و شوق پیدا کریں، اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی ہم ایسا بنائیں تاکہ ان کے اندر دین کی تعلیم کا اور دین سے ان کو محبت پیدا ہو۔ جیسا کہ تاریخ آپ دیکھیں اٹھا کے تو ہمارے اکابرین جو ہیں انہوں نے اپنی جو گھر کی زندگی تھی اس کے اندر خود بھی پہلے عمل کیا اور اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک دین کا ماحول پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے پھر باہر نکلے اور انہوں نے پھر دین کی تبلیغ کے کام شروع کیے، اور اللہ پاک نے ان کا نام آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے آپ ماشاءاللہ کہ وہ اچھے ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، اور ہرگز کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کمتر تھے، بلکہ انہوں نے دنیا سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کو دی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی دنیا سے زیادہ ترجیح، کیونکہ یہ دنیا تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش تم سمجھتے۔ دیکھیں ہمارے رب کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ کہ اپنے بندوں کو کتنے پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کاش تم سمجھتے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک محض ایک کھیل تماشا ہے، اپنے ٹائم کو یہاں پر ضائع مت کرو، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تم اس کام میں لگ جاؤ اور تم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ سب باتیں ہم جانتے تو ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں، جس سے بھی آپ پوچھئے کہ بھائی تم اللہ کو مانتے ہو تو وہ ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، اللہ کو کون نہیں مانتا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو تو میرے بھائی جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی لوگ مانتے ہیں، سب اللہ کی نہیں مانتے، اور جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں تو پھر اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت میں عزت کے تاج پہناتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل مقصد حیات انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، نہ کہ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑا نام ہو جائے اور آپ بہت بڑے کوئی عہدے پہ فائز ہو جائیں، یہ سب تو فانی چیزیں ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ہم بھی فنا ہو جائیں گے۔ آپ اگر بیٹھ کے اگر محاسبہ کریں اور دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد جو کل تک تھے ان کے بڑے بڑے نام تھے، اور آج وہ کہاں گئے، ہم کس کی نشانیاں ہیں، وہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے رستم زماں، بڑے بڑے اپنے دور کے ہیرو جو اس دنیا میں جن کے نام چلتے تھے اور ان کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہیں، کہاں گئے، ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائی ہر وقت ہمیں آخرت کی پر نگاہ رکھنی چاہیے، آخرت کی تیاری میں لگا رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی عین شریعت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں، سب سے اہم بات جو ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور گزارنے کے لیے کیا ہم نے طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر آج انسان اتنا مصروف ہے کہ لغویات میں اس قدر پڑ گیا ہے، گناہ اس سے چھوٹتے نہیں ہیں، تو اب کیا رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آسان ترین راستہ بتا دیا۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے
کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، انہوں نے کسی کالج میں نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ایمان لائے اور ان کی صحبت میں رہے، اور دیکھ لیجئے کہ پھر انہیں کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابتدائی سے اگر ہم دیکھ لیں کہ انسان کیسے کامیاب ہوا، انہوں نے کون سا طریقہ ایسا اپنایا تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ان کے عمل کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، اس کو اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اس مرتبے اور درجوں پہ فائز ہو گئے کہ اس دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑے کامل ولی یا کوئی بھی شخص جو ہے نا کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی کچھ قرب کے درجات طے کر جائے، مگر وہ ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ درجہ ان کو کیسے ملا؟ یہ درجہ ان کو اس لیے ملا کہ وہ ایمان لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی صحبت اختیار کی، اور اپنی جان سے بڑھ کر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے بیوی بچے، اپنے مال دولت، اپنی نوکری، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک اللہ اور اللہ کے محبوب سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر جب تک وہ محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ علماء حق سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان کی صحبت اختیار کریں، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد ان کی صحبت میں، کیونکہ انسان کی فطری طور پر یہ وہ ہے کہ وہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اس پہ ویسا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، اب کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم، کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے لیے 1 گھنٹے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، جب ہمیں یہ بات کی حقیقت معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو ایسی موجودہ صورت کے اندر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کوشش کریے، جس طرح ہم اپنی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے بہت تک و دو کرتے ہیں اور فوراً ہم دوڑتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے تقاضے کو فوراً پورا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد، دیر نہیں کرنی چاہیے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جلدی سے توبہ کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم سب کو علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور ان میں سے آپ اپنے حساب سے جسے بھی بہتر سمجھیں کوشش کریں کہ جلد سے جلد ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو کر ان سے صحبت ان کی اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور آپ جب اس راستے پہ انشاءاللہ چلنا شروع ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے فزیشین ڈاکٹر موجود ہیں، اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں برین اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور بہت سارے فزیشین جو ہیں اس وقت موجود ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ظاہری طور پر بخار کی، کھانسی کی، نزلے کی، ہارٹ کی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی دوائی دے دیں گے، لیکن آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کے ان سے یہ بولیے کہ حضرت مجھے کینہ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے اندر بغض ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے حسد بہت ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہوگی، تو وہ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن بنی ہے۔ اس کی میڈیسن تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا کہ اس کی میڈیسن ہے کیا۔ اس کی میڈیسن تو یہ ہے بھائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تربیت کی اور صحابہ اکرام ان کی صحبت کے اندر کیسے رہے اور یہ مقام صحابہ اکرام نے کیسے حاصل کیا،
جیسے کہ آپ ہمارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کی مثال کہیں مل ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یعنی اپنی جان مال اپنا ہر چیز بس حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مانا کہ یہ صدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ضرور دور ہو گئی ہے، لیکن رب تو آج بھی ہمارے وہی ہیں، کل بھی ہمارے وہی تھے اور ہمیشہ وہی رہیں گے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی بزرگی اور عزت والے رب کی عزت باقی رہنے والی ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، شیطان کا یہ دھوکہ کہ وہ ہمارے دلوں میں یہ بات کو ڈالتا ہے کہ بھائی تم اپنی زندگی کے 50 سال 45 سال 60 سال یعنی جو بھی ہماری زندگی ہے ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے. کبھی نفس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، ارے تم نے تو ساری زندگی برباد کر ڈالی. بھائی برباد کر ڈالی تو کوئی بات نہیں، توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، علماء حق بھی موجود ہیں. دیر پھر کس بات کی ہے؟ اٹھیے فوراً سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پڑھ کے بتائی کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کرنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اس جیسی عبادت اور کوئی ہے نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ بتا دیا ہے تو پھر بھائی اپنے ایسے رب کریم کو چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اللہ کی تو ساری مخلوق تو اللہ کی ہے ہی، اور ساری مخلوق پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ جو ہے وہ رب ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تو رب ہیں، ان کی شان کے اندر کوئی کمی آ نہیں سکتی. وہ سب سے بڑے ہیں اور سب سے بڑا نام ان کا ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جب ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پھر بھائی ہم کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ ہمارے اندر کس چیز کی پھونک پھاں ہے؟ کیا ہیں ہم؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ کس چیز میں ہماری اکڑ ہے؟ جبکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے گزر جانا ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ہر ذرے ذرے پر ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا اور انسان تک یہ پیغام پہنچا دیا تو بھائی پھر کس چیز کی دیر ہے؟ جب ہمیں صرف ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد میں ہم کیوں نہیں لگ جاتے؟ کیوں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں؟ جس کو دیکھو کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. دنیا کے اندر بازار دیکھیں آج بھی لوگ پریشان ہیں، سب کچھ ہے، لوگ موتیں بھی ہو رہی ہیں، سب اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ گناہوں کو ترک نہیں کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی تو یہ شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے کہ وہ پھر بھی ڈھیل دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت تو اب اس لائق ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زمین کے اندر دھسا دیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی عذاب میں فوراً مبتلا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی برحق ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال بالکل اس طرف جا رہے ہیں. ہم نے کون سا ایسا کام چھوڑ دیا بھائی؟ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں. قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، سارے کام اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے. اس موجودہ دور میں ہر شخص وہ کر رہا ہے، بےمانی وہ کر رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ وہ کر رہا ہے، دھوکہ وہ دے رہا ہے، جھوٹ وہ بول رہا ہے، مکاری وہ کر رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کر رہے، اولاد اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے. جہاں دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو نفسا نفسی کا عالم ہے. بھائی جب شریعت کی باتوں کو آپ نہیں مانیں گے، جب آپ شریعت کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہیں. لیکن جو ہماری شامت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو پریشانیاں مشکلات تم تک پہنچتی ہیں جو تم کسب کرتے ہو وہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں. تو بھائی ہم اپنے اعمالوں پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم اپنے اعمالوں کا محاسبہ کریں؟ دن بھر میں ہمارے پاس کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا سا ٹائم نہیں ہے کہ مشکل سے ہم 5 سے 7 منٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے جائیں جماعت سے، ظہر کی نماز پڑھنے جائیں جماعت سے، عصر کی نماز پڑھنے جائیں، مغرب کی نماز پڑھنے جائیں. ہم دنیا کی لغویات فالتو چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ حالانکہ ہم
تنہائی میں بیٹھ کے اگر سوچیں تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے پوری دنیا میں کوئی شخص انکار کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، کہ جس سے بھی پوچھو کہ بھائی موت آئے گی، وہ کہے گا ہاں موت آئے گی اور ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جب اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کس لیے اللہ تعالیٰ سے بغاوت؟ اس کے احسانات تو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ہی تھوڑی فرما دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس رب کی اتنی نعمتیں ہوں کہ جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جنہیں گن ہی نہیں سکتے، ارے اپنے صرف جسم کے اوپر نظر ڈال کے تو دیکھیے ذرا، یہ آپ اپنی جو دو آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دنیا کے چھوٹے سے کیمرے کو لے لیجئے، آپ اسے 2 گھنٹے اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے 2 کیمرے جو آنکھ کی صورت میں ہمارے چہرے پہ موجود ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسا لامحدود ایک سسٹم رکھا ہے کہ آپ بچپن سے لے کے آج آپ کی عمر، مثال کے طور پہ میری عمر جو ہے 50 یا 51 سال ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج بھی میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور یہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، اللہ بنانے والے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے مالکی حقیقی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ایک ایسا فلیش کا سسٹم رکھا ہے، اس کو کول کرنے کا ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کی گرمائش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور باتیں تو چھوڑیے، انسان صرف اپنے اوپر، جبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں غور و فکر کرو۔ جس چیز میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اگر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ کی ذات میں غور کرنا، فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، تو لامحدود چیز محدود میں کب سما سکتی ہے؟ اور ویسے بھی دین جو ہے میرے محترم بزرگوں، دین جو ہے وہ نقل کا نام ہے، آپ نے نقل کرنی ہے، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں۔ اگر آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو بڑے بڑے ارسطو اور بڑے بڑے جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، دیکھ لیجئے ان کا تاریخ کے اندر کیا حشر ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ، فرعون نے دعویٰ کیا، کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا شر؟ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں نا، اللہ کی مخلوق تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی رکھا ہے کہ یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں، اس کے جو اس کی جو رعایا تھی، یعنی قحط پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو علماء اکرام نے واقعہ کتاب میں لکھا ہے، بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ تو اس کے اندر فرعون کے پاس جو اس کی رعایا پہنچی، اور پہنچنے کے بعد فرعون سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے خدا ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو نہیں رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، لوگ پیاسے بھوکے مر رہے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، کچھ کریے۔ تو فرعون جو تھا، اب ظاہر ہے خدائی کا جھوٹا دعویٰ تو کر بیٹھا، اور اس کو یہ حقیقت بھی معلوم تھی، وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا تھا کہ وہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنی رعایا سے کہہ دی کہ جاؤ ٹھیک ہے انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے اس وقت کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں اور ایک طرف فرعون بھی موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ فرعون اپنا لباس، تخت شاہی لباس اپنا، اس نے بادشاہی لباس اپنا پہنا، پہننے کے بعد پھر وہ ایک ریگستان کے اندر یعنی ایک تنہائی کی جگہ پہ، بیابان کے اندر کسی جگہ کونے میں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اپنا پھر بادشاہی لباس اتارا، اور اتارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری اور گریہ ساری کے ساتھ جو نا اس نے پھر اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، جو یعنی اس کا میں مفہوم صرف بیان کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں تو رب تو ہی ہے، میں تو بس نام کا ایک میں نے اپنے آپ کے ساتھ جو ہے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اے اللہ یہ جو مخلوق ہے میرے پاس آ گئی ہے، تو نے آج تک شرم رکھی ہے، آج بھی میری شرم رکھ لے، میں جانتا ہوں حقیقت میں تو رب تو ہی ہے، تو ہی اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی انکساری جو علماء اکرام نے کتاب میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ رب ہیں، اس کی نافرمانی بھی جانتے تھے، اور یہ بھی اللہ پاک جانتے تھے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے، یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سوچیں ہم اور آپ کہاں جاتے، ہمارے کرتوت کیسے ہیں اگر ان کی طرف سے ایسا معاملہ نہ ہوتا۔
لیکن اس کے باوجود بہرحال تو میں فرعون کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو فرعون نے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے عاجزی انکسار کے ساتھ گریہ داری کے ساتھ جب اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا موسلادھار بارش فرما دی۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اس بات کو سمجھنے میں تھوڑے ان سے معاملہ وہ ہوا، اب وہ حیرت میں آ گئے۔ ظاہر ہے پیغمبر وقت اپنے وقت کے کہ بارش تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور بارش کیسے ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے کلام کیا اللہ پاک سے کہ اے باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے، بارش تو نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسے وہ نہیں تھے، اور میری آپ سے بات بھی ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم جو ہیں رب ہیں، اور مانا کہ اس نے ہمارے جو مرضی کے خلاف بہت کام کیے ہیں، ہم سے بغاوت بھی کی ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری رحمت جو ہے وہ ہمارے غضب پر حاوی ہے، اور جس طرح سے اس نے مجھ سے مانگا تو میری رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی، تو اور پھر میں نے بارش کر دی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم فرعون کے اس واقعے سے ہی ہم کچھ سبق سیکھ لیں کہ فرعون جو اس نے کون سی ایسی ترکیب استعمال کری، اس نے یہی تو ترکیب استعمال کری نا میرے بھائی، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ الدعاء هو العبادہ، اس نے بھی تو دعا مانگی۔ تو ہم مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے بھائی، تو اپنے معاملات کو دعا مانگ کے اللہ سے کیوں نہیں منوا لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ فرعون کی دعاؤں کو سننے پر قادر ہیں، اس کی بغاوت کو بھی جانتے ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور سر عام جو ہے نا گناہ بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے، تو بھائی ہم بھی اس سے سبق سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو حاجتیں، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں موجودہ دور میں، تو سب ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم عمل کرنے والے تو بنیں، نقل کرنے والے تو بنیں۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، انہوں نے کسی جگہ سے کوئی ڈگریاں حاصل نہیں کریں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ، ٹائم نہیں ہے اگر تو بھائی اتنا ٹائم تو آپ کے پاس ہوگا کہ کسی علماء حق کو پکڑ لیجئے، ان کی صحبت کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ ان کی برکت سے، ان کے فیض و برکات سے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کہ ہمارے اکابرین میں کیسے کیسے ماشاءاللہ بزرگ گزرے ہیں، اور لوگوں نے ان کا ساتھ پکڑے رکھا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ابھی بھی ان کے شاگرد موجود ہیں، اور علم کا وہ جو خزانہ جو بانٹ کے چلے گئے ان کے شاگردوں کی صورت میں آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بات سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یعنی پھر کاہلی، سستی، غفلت، شیطان کی وجہ سے کبھی یہ سب الزام تراشیاں کہ یار شیطان نے یوں کر دیا، شیطان نے یوں کر دیا، نفس نے یوں کر دیا۔ ارے بھائی نفس تمہیں کھانا کھانے کو منع نہیں کرتا، کھانا تو 3 ٹائم کھا رہے ہو بلکہ 4 ٹائم کھاتے ہو۔ شیطان تمہیں پیپسی پینے کے لیے منع نہیں کرتا، شیطان تمہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے باربیکیو کے آئٹم کھانے کے لیے منع نہیں کرتا۔ نفس کے تقاضے ہیں تو فوراً پورے کر رہے ہو، لیکن اللہ پاک جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ان کا جو حکم ہے اس کو اعلانیہ طور پر یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت، جبکہ اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی محبت دیکھیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر پیار اور محبت کے ذریعے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز کے دھوکے نے اپنے رب کریم سے دور کر دیا ہے۔ اس کی محبت تو دیکھیے، اس کو کیا ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے لیے تو ساری چیزیں موجود، اللہ تو کن فیکون کہیں، جو چاہیں وہ ہو جائے، اور وہ قادر ہیں۔ جب ہم اتنے محتاج ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ تو میرے بھائی جب ہم اتنے عاجز اور کمزور ہیں تو اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ سے سرکشی کس لیے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا شیطان نے کیا کیا؟
اتنی عبادت کری، روایتوں میں کتابوں میں واقعات بھرے پڑے میں، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے خطا کی نا، لیکن کیا خطا کی؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک حکم نہیں مانا، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، اللہ کا حکم تھا. کیوں؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے اندر کبر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا. حالانکہ اگر بس کیونکہ یہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی، تو شیطان کے اس وقت جو ہے اپنے سمجھ لیں ایک طریقے سے اس کے اوپر غفلت کا جو ہے پردہ پڑ گیا، اس کی عقل سمجھ لیں اس وقت معاف ہو گئی، اور وہ سرکشی کر بیٹھا اور ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم توڑ دیا اس نے. سب سے پہلے یعنی جو سجدہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سجدے سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے اسرافیل تم نے سجدہ اتنی جلدی کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں نے سوچا تیرا حکم ہے، کیوں نہ میں سب سے پہل کروں اس کے اندر. تو جب انہوں نے پہل کی، اللہ تعالیٰ کو ان کا سجدہ اتنا پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام کے برعکس ان کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا. اور شیطان نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، یعنی حکم اللہ کا تھا نا. تو میرے بھائی قرآن میں بھی تو اللہ ہی حکم دے رہے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اے ایمان والو تم پر نماز مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہی تو حکم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موجودہ دور کے اندر بغیر کسی علماء حق کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر زندگی گزارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ریوڑ سے نکل جائے تو اس کے بعد وہ شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ جو معاملات لگے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی بھی اچھے استاد کو متعین نہیں کرے گا اور اپنی من چاہی زندگی اپنی اس کے مطابق گزارے گا، اور وہ علم دین بھی حاصل نہیں کرے گا، اور اپنے ٹائم کو صرف جو ہے وہ دنیا کے چکروں میں برباد کرے گا، تو پھر یقیناً وہ دنیا میں بھی خطارے میں رہے گا. جیسے کہ ہزاروں لوگوں کے فون آتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں ان سے صرف ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتیں دے رکھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، سب اللہ تعالیٰ نے کسی دن آپ کو بھوکا رکھا؟ جب آپ کیا کہتے ہیں 50 سال کے ہو گئے، 55 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ 55 سال سے آپ کو کھلا رہے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو پھر بھائی ہم کس لیے، کوئی آدمی ایک بنگلہ بنا رہا ہے، کوئی 2 گاڑیاں خرید رہا ہے، کوئی جو ہے وہ امیر ہے تو مزید امیر تر ہو جانا چاہتا ہے، کس کے لیے بھائی؟ یہ سب تو یہ جائیدادیں بنانا اور یہ مکان اور یہ اتنی بڑے بڑے فلیٹ اور یہ سب گاڑیاں یہ سب خریدنا منع نہیں ہے دین کے اندر، لیکن اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اتنی ضرورت کہ جس سے تمہاری اچھی زندگی گزر جائے، آپ ایئر کنڈیشن بھی لگائیے گھر میں، اچھی کھائیے پیئے، گاڑی میں بھی جائیے آئیے، لیکن آپ ہر چیز کے اندر نیت جو ہے وہ آپ کی یہ رہے کہ بس میرا ہر عمل جو ہے وہ عین اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. جب ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے لگیں گے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کس میں رکھی؟ اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں کیا طریقے بتا دیے. جب ہم ان طریقوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر خود بخود مسائل اور پریشانیاں اور یہ جو رونا دھونا یہ سب خود ہی ختم ہو جائے گا. آپ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر کے تو دیکھیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے. تو میرے بھائی یہ میری گفتگو نہیں ہے، میرا یہ وعدہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کوشش تو کر کے دیکھو، ہم تو کوشش ہی نہیں کر رہے، ہمارا سارے کام جو ہیں وہ الٹے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، پڑھائی لکھائی دنیا کے معاملات جائیدادیں بن رہی ہیں، نوکریوں پہ جا رہے ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے بھائی 12 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں.
کوئی کہہ رہا ہے کہ اوور ٹائم بھی لگا رہا ہوں. بھائی کس لیے لگا رہے ہو؟ جن کے لیے تم کما رہے ہو، جن کے لیے تم اپنی حرام حلال کو بھول بیٹھے ہو، اپنے مالکی حقیقی کو جن لوگوں کے لیے بھول بیٹھے ہو، یقین کر لیں یہ اتنی بڑی سچائی ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور ہم سبھی گواہ ہیں. میں اپنے والدین کو اپنے کندھے پہ رکھ کے، جو میری ماں تھیں، جو میرے والد تھے، میں اپنے کندھے پہ رکھ کے اپنے والد کو بھی اور والدہ کو بھی قبرستان میں چھوڑ کر آ گیا. کل میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میری اولاد بھی میرے ساتھ وہی پروسیس کرے گی. اور لیکن کام آنے والی کون سی ذات ہے؟ کام آنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی محبت جو ہے وہ حقیقی محبت ہے. میرے محترم بزرگوں، اللہ کی محبت جو ہے نا وہ حقیقی محبت ہے. باقی ہر رشتے ناطے میں آپ محبت کو دیکھ لیجئے تو اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں مطلب نظر آئے گا. بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، بے شک محبت کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیے نا بیوی یا شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، کر تو رہا ہے لیکن وہ محبت ایک حد تک ہے. اس حد کے بعد بھائی شوہر مر جاتا ہے تو بیوی پھر اس کے ساتھ قبرستان چلے جائے گی. اب تو میرا شوہر مر گیا، میں بھی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہوں. یا یوں سمجھ لیں اگر بیوی مر گئی، شوہر بہت دعوے کرتے ہیں محبت کے، تو بھائی شوہر صاحب کو چاہیے چلے جائیں بیوی کے ساتھ قبرستان میں. وہ دفن ہو رہی ہے تو تم بھی دفن ہو، کیونکہ اب وہ مر گئی نا، اس دنیا سے چلی گئی. لیکن تمہارا کام نہیں رکا. تو یہ دنیا میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ چلتی رہے گی. اور سب سے اہم جو چیزیں ہمیں اس بات پہ فکر رکھنی ہے، ہمارا جو جس چیز کو ہم بھول بیٹھے ہیں، ہم موت کو بھول گئے ہیں، اس لیے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کیجئے آقا دو جہان ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے، اور ان پر اللہ تعالی ہم و بیش ان پر درود شریف نازل فرمائے، اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اتنی سچی اور حقیقت بتا دی کہ آپ کثرت سے موت کو یاد کیجئے، کثرت سے یقین مانے موت کو یاد کیجئے، اور کثرت سے آپ توبہ کیجئے. آپ دیکھیے لمحے بھر میں جو یہ فون کر کر کے دوسروں کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں کہ حضرت یوں ہو گیا، حضرت یوں ہو گیا، حضرت بچی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، حضرت فلاں کام رک گیا ہے. ارے میرے بھائی کسی کے چاہنے سے کوئی بھی حضرت کوئی صاحب بھی ہوں، اللہ چاہتے ہیں جو وہی ہوگا. اللہ کا قانون چلے گا دنیا میں، کسی حضرت کا نہیں چلے گا. تو میرے بھائی حضرت بھی جو ہیں تقویٰ والے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے حضرت ہیں یا کوئی بھی علماء حق ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی گزار رہے ہیں نا جو انہوں نے علم حاصل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اس کے بعد اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اصل جو علم ہے وہ دین کا علم ہے. باقی جو علوم ہیں جیسے ہم کہتے ہیں انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، یا کسی نے کسی چیز کے اندر وہ کر لیا، تو میرے بھائی یہ سب تو ہنر ہیں، یہ صرف دنیا کے لیے ہیں. اب آپ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے یا ایسے چھوڑ کے جانا ہے. تو میرے بھائی منع نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی محنت کریں، اور جب آپ عین شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا تو خود ہی بن جائے گی، دنیا خود ہی بن جائے گی. آپ دیکھیں نا کسی بھی نمازی پرہیزگار آدمی کو آپ دیکھیں، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ارے نہیں یار مولانا صاحب ماشاءاللہ پانچوں ٹائم نماز میں نظر آتے ہیں، جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیں پہلی عزت تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دینا شروع کر دیا آپ کو. حالانکہ آپ کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. اور نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تب بھی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی مرضی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ ہم جسے چاہیں گے اسے بخش دیں گے، اسے چاہیں گے اسے عذاب دیں گے. بھائی ہمیں تو حکم پورا کرنا ہے، یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ نماز پڑھ لی تو جنتی پکے، ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور اللہ کی مرضی کے بغیر آپ ذرا سا محاسبہ کر کے دیکھیے کہ یہ جو ہم اپنے ایک سانس باہر پھینکتے ہیں اور ایک سانس اندر لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو سانس اندر گئی، اللہ اگر حکم نہ دیں باہر آنے کا اور وہ سانس اندر رہ کے گیا آپ کام سے. جب ہم اتنے عاجز اور کمزور ہیں تو کیوں ہم اپنے رب اور اپنے مالک کی حقیقت کے سامنے ہم اپنے آپ کو کیوں سرنڈر نہیں کرتے؟ کس لیے بغاوت ہے میرے بھائی؟ کس لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اتنی آسان سی زندگی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اپنے محبوب کے ذریعے. سارے طریقے، 1.25 صحابہ اکرام کے طریقے، خیر القرون کا زمانہ ہے، سب موجود ہے ہمارے سامنے. اس کے باوجود ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے بغاوت؟
اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عین شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، علماء حق کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان کی راستے پہ چلنے کی جو طریقہ ہے جو انہوں نے یعنی خود کتابوں سے پڑھا اور خود انہوں نے علماء اکرام کی صحبت اور ولی کامل کی صحبت اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کا دامن جلدی سے پکڑ لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب یہ حقیقت ہم پر آشنا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی جانی ہے، جب ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے ہی جانی ہے تو اس میں دل لگانے کا کیا فائدہ؟ اتنی مال و دولت گاڑی بنگلے بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک مسافر کی طرح آدمی زندگی گزارے۔ ہم یہاں سے مثال کے طور پہ پنڈی جاتے ہیں تو ہم گھر کا سارا فرنیچر، استری اور واشنگ مشین یہ سب تو لے کے نہیں جاتے، ہم ایک مسافر کی طرح جاتے ہیں کہ بھائی پنڈی میں ہمیں 3 دن اسٹے کرنا ہے وہاں پر، تو ہم 3 دن کے حساب سے 2 جوڑے رکھ کے لے گئے اور ایک تھوڑے بہت پیسے رکھ کے ہم لے گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مسافر ہمارا اصل مسکن جو ہے وہ تو ہمیں واپس کراچی لوٹنا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جو اصل مسکن ہے وہ دنیا نہیں ہے، اصل مسکن تو رب العالمین کے پاس آپ نے لوٹنا ہے، با الہ ترجعون، تم ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم غفلت برت رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے، اور اپنے آپ کو خود یعنی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک تمہارا نفس تم کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے مگر جس پر اللہ اپنا رحم فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں اتاری، 114 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر انعام، اکرام، عذاب اور کیا کہتے ہیں ڈرایا، اور کہیں پر اپنی شفقت، محبت، یہ سب چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم تو خود ہی کام ایسے کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والے، خود ہی کام ہم ایسے کر رہے ہیں۔ آج یہ جو کرونا ہے، کیا ہے کرونا؟ کرونا آپ کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا، آپ اللہ کے ہو تو جائیے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیککاروں کا سرپرست ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ سرپرستی میں اپنے آپ کو دے دیں گے تو پھر آپ دیکھیے کائے کی پریشانی، کائے کا کرونا، کائے کی مصیبتیں، کائے کی نوکری کی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر کھلایا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا ہمیں بھوکا رکھیں گے؟ کوئی شخص بھی بتا دے ایمانداری سے کہ ایک دن بھی بھوکا رہا وہ، ہرگز نہیں رہ سکتا۔ وہ رب ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ جزا و سزا کا معاملہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ یاد دلائیں گے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہم کو بتا دی ہے تو صرف پھر غفلت ہماری طرف سے ہے۔ اللہ پاک تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی تمام حمد و ثنا اللہ کو سجتی ہیں۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے تو سوچئے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو عطا کری ہیں، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ ہمیں جب ہم سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر، پھر جب ہم اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اگر اس دوران کے اندر ہمیں موت آ جائے، وہ تو قادر ہے اس پر بھی، اللہ پاک قادر ہے اس پر بھی، ہمیں موت دے سکتے ہیں، لیکن ان کی دیکھیں آپ، قربان جائیے ان کی رحمت کے، نافرمانی بھی کی ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، اور اللہ کا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو نعوذ باللہ بغاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کے موجودہ دور کے اندر میں مانتا ہوں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ آج بھی ہمارا رب وہی ہے جو کل تھا اور ہمیشہ انشاءاللہ وہی رہے گا، اور جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب جزا اور سزا کا مالک اللہ پاک ہیں،
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تمام حاکموں سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی ہے سب سے بڑے حاکم۔ جب سب سے بڑے حاکم وہ ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا ہے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی کے بہکائی میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ بس انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک آپ زبردست قوت اور طاقت والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ ہم تو عاجز اور کمزور بندے ہیں، اور بے شک میں عاجز اور کمزور کیوں نہ ہو، کیا چیز آپ کبھی سوچ کر تو دیکھیے، کوئی ایک چیز بھی ایسی بتا دی جو ہماری اپنی ہو، کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پیر دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دماغ دیا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے جب چاہیں وہ واپس لے لیں، مالک تو وہ ہیں۔ جب مالک وہ ہیں تو بھائی پھر کس چیز کے لیے دنیا کے اندر محو ہوئے جا رہے ہیں ہم؟ دنیا کی محبت بھری چلی جا رہی ہے، بھری ہوئی ہے دنیا کی محبت۔ جس کو دیکھو کوئی آدمی بھی اللہ والوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے نہیں جا رہا۔ وہاں بھی جا رہے ہیں تو وہاں جا کے بھی پوچھ رہا ہے حضرت بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے، حضرت بچہ 4 سال سے بیکار ہے، حضرت فلاں کام رکا ہوا ہے، حضرت کاروبار جو نا بالکل ڈھپ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی یہ سب کیسے ڈھپ ہو گیا؟ اور یہ ڈھپ اگر ہو بھی گیا ہے تو اللہ نے تمہیں راستہ تو بتا دیا نا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، بس اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو کہ یا اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئیں، توبہ کا دروازہ تو ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، جسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم لفظی طور پر تو کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ہم اس کی اللہ کی محبت کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے سے ہماری زبان قاصر ہے، ہماری زبان قاصر ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ بس ایک چنگھاڑ ہوگی، یک ایک چنگھاڑ ہوگی اور تم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ جب حاضر کر دیے جاؤ گے تو کیا اس وقت آنکھیں کھلیں گی؟ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ جب سب ختم ہو گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر دیکھ لیا تو پھر کیا، دیکھنے کے بعد تو فرعون جیسے کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ اصل تو ایمان یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی و پرہیزگار تو وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بھی پتہ لگ گیا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کمانے گئے تھے، ہم کما رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں۔ ارے تم کون ہوتے ہو کھلانے والے؟ کھلانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کھلاتے ہیں ہماری، اور اللہ پاک عہدے اور منصب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو 20 گریڈ ملا ہوا ہے، کسی کو 22 گریڈ ملا ہوا ہے، یا کوئی 17 گریڈ میں ہے، کوئی کسی بھی گریڈ میں ہے، یا کسی بھی عہدے اور منصب پہ بڑے سے بڑے فائز ہے، تو وہ وقتی طور پر تمہیں دیا گیا اور تم سے اس کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ تم نے وہ عہدہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس عہدے کے تحت تم قائم رہے، تم نے انصاف کیا، اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کیا، یا تم نے کیا کہتے ہیں جب تمہارا مطلب نکل گیا، مفاد پورا ہو گیا، تو تم نے کسی کے پیٹھ پہ چھری تو نہیں مار دی؟ اگر ایسا کیا تو بھائی اللہ سے ڈرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص گناہ کے بعد تائب ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلی چیز جو ہے کثرت سے استغفار کو اپنی جانے سمجھ لیں، اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لیجئے، کہ ہمیں ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بس ہم نے کثرت سے استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی کو گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، کہ بس اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ یقین مانیں اللہ پاک راضی ہو گئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ ورنہ آپ لاکھ دنیا کے اندر نام کما لیں کہ فلاں آفیسر، فلاں آفیسر، فلاں اتنے بڑے گریڈ کے اوپر ہے، فلاں گریڈ ہے، سارے گریڈ دھرے رہ جائیں گے۔ جب یہ کیا کہتے ہیں کندھوں پہ آدمی اٹھائے گا، 4 کندھوں پہ لے کے قبرستان، اب بھگتو جو تم نے کیا افسر بننے کے بعد، یا جو کچھ بھی تم نے کمایا، اب بھگتو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، میرا صرف
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، کیوں اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اور ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں، جب کہ ہمارے سامنے روزانہ اتنی موت ہو رہی ہیں اور ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یعنی آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ ہم بیانات بھی سن رہے ہیں علماء اکرام کے، اور ہم بعض لوگ جو ہے اچھے اچھے اکابرین سے، بزرگوں سے یعنی بیعت بھی ہیں، اس کے باوجود گھر کے اندر کی زندگی کچھ اور ہے، باہر کی زندگی کچھ اور ہے۔ باہر آپ سے ملیں گے تو بالکل ایسے ملیں گے، اوہو آپ کو کہ بھائی بہت بہت ماشاء اللہ تقوی والے ہیں، ماشاء اللہ، لیکن ان کی زندگی گھر کے اندر پوچھ لیجئے ذرا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہے۔ سب سے اہم جو آپ کی گواہ ہے وہ آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی ہے، سب سے اہم گواہ۔ فرشتوں نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تم پر نگہبان مقرر کر دیے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو لکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نگہبان بھی تمہارے یعنی ایک سوچ کے مطابق تم پہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کر دیے، در حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو نگہبان مقرر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہیں، اس کے باوجود صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے معاملہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی دیکھیں، آسانیاں دیکھیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج کے موجودہ دور میں اگر کوئی شخص کوئی غلطی کر بیٹھے، ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کو بہتر یہ ہے، ابتر یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے، ایک دفعہ، دو مرتبہ، یا تائب ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ نہیں کیجئے معاف، آپ نہیں کیجئے، جیسے آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ویسے ہی فرمائے گا، کیونکہ جزا اور سزا اللہ پاک دیں گے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون غلط ہے، یہ کون صحیح ہے، کون نہیں صحیح ہے، یہ سب اللہ کے معاملے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یقین مانیں آپ صرف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس آیت کو آدمی اگر سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو، ہم سب سے ڈر رہے ہیں، نہیں ڈر رہے تو اللہ سے ہی نہیں ڈر رہے، سب سے ڈر رہے ہیں۔ اب فلاں بھائی یوں ہو جائے گا، فلاں بھائی یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا، فلاں افسر یوں کر دے گا، فلاں جو صاحب ہیں وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں، فلاں یوں ہیں، فلاں یوں ہیں۔ ارے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، بندوں سے کیا ڈرنے کی ضرورت، وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا تم جن لوگوں سے مانگتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا کچھ کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی شامل ہوگی، اللہ چاہیں گے تو تمہارے ساتھ معاملہ ویسا ہوگا۔ تم اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ علماء حق کی صحبت اختیار کر لو، جیسے انہوں نے طریقہ۔ کسی علماء حق کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی سے ڈرتے ہوں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے ہمارے اکابرین کے واقعات تو پڑھیے، آپ کتابیں بھری پڑھیے، قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصص موجود ہیں۔ جب یہ سب چیزیں موجود ہیں، ہم ان حقائق کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اب ہمارے پاس جو ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میرے محترم سامعین بزرگوں، کہ ٹائم از پریشیس منی، ڈونٹ لیٹ اٹ سلپ آؤٹ آف یور ہینڈ۔ یعنی وقت جو ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کو، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، نادان کوئی نہیں جو اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرے۔ تو کیا اب ہمارے پاس وقت ہے؟ عمر کے 50، 51، 52، 54 سال کی عمر پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہماری پھونک پھاں اکڑ ہماری ختم ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ ارے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دیکھیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ بھی تو دیکھیے، کتنی بڑی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، خلیفہ ثانی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیے تو یعنی آپ کا انصاف، ایسا عدل، ایسا یعنی انصاف پسند، آپ اتنے مشہور، اللہ نے ایسی عزتیں آپ کی بتائیں، آپ کے دنیا کے اندر نام کے چرچے کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا؟ بھائی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو اختیار کی تھی، انہوں نے صحبت اختیار کی تھی۔
اور صحبت اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قال رسول اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اتنا بڑا مقام. لیکن کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اب ان کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے ذریعے یہ پیغامات آج بھی جاری و ساری ہیں، اور اللہ کے نیک بندے علماء حق اور اللہ کے ولی کامل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ آج بھی موجود ہیں. صرف ہمارے اندر غفلت اور کاہلی ہے جو ہم انہیں ڈھونڈ نہیں رہے. دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلتے ہیں، کپڑا بہترین خریدنے جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چار چار دکانیں ڈھونڈ رہے ہیں. ارے اللہ کے لیے بھائی، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے علماء حق کو پکڑ لو، اللہ کے کامل ولیوں کو پکڑ لو. انہیں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے لیے تم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے تم سے محبت کریں گے، اور تمہارے کو پکڑ کے جس راستے پہ وہ خود چل رہے ہوتے ہیں دعا بھی تمہارے لیے کریں گے، اور تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے بھی، تمہیں اپنے ساتھ بھی رکھیں گے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگوں کو اگر وہ اپنی سرپرستی میں لے لیں، اپنی شاگردی کے اندر لے لیں، ورنہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت تو ہرگز اس لائق نہیں. تو میرے محترم بزرگوں، صرف عرض کرنے کا مقصد یہ کہ موجودہ دور جو ہے وہ یہ 1443ویں ہجری چل رہی ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ کب کس کے لیے کیا معاملہ ہو، کیا کس کی زندگی کل باقی رہے گی نہیں رہے گی، اگلا دن کس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اگلے سال کے رمضان کس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اگلے سال کا حج کس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. جب سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، پھر ہمارے اندر سے اکڑ کیوں نہیں نکلتی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا سرپرست ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ پاک سب کچھ جاننے والے اور قدرت والے ہیں. میرے محترم بزرگوں، آج کی گفتگو کے اندر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بس اپنے زندگی کو جو ہے ہم کسی بھی طرح بالکل اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جیسے صحابہ اکرام نے گزاری، اور جیسے ہمارے اکابرین نے گزاری. اور اس وقت بھی جو علماء حق موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل کے ساتھ توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. مجھ فقیر کی، نالائق کی، اور سب سے اہم آپ سامعین سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھ فقیر کو ضرور یاد رکھا کریں. اور میرے کیا کہتے ہیں استاد محترم جو ہیں حافظ صاحب، خاص کر ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرماتے رہا کریں. ان کی وہ بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، کل مسلمانوں کی موت سے پہلے اللہ پاک ہم سب کی موت سے پہلے ہی مغفرت کلی فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے سوا اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو ماضی میں ہم سے لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں، یا اللہ ہم اپنے ایک ایک گناہوں کا، ایک ایک لغزشوں کا جو ہم نے دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، کبیرہ کیے، صغیرہ کیے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہم اپنی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. نہ صرف معاف فرما بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں مایوسی، کفر، شرک، بدعت، منافقت، کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، ریاکاری، تکبر، حسد، غصہ اور تمام جسمانی اور نفسانی بیماریوں سے یا اللہ
کلی طور پر ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیو اور ہماری خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھ سے خصوصی درخواست ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ تیرے تو سب ہیں لیکن ہمارا تو صرف تو ہی ہے، یا اللہ تیرے تو سب ہیں لیکن ہمارا تو صرف تو ہی ہے۔ تو کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اے اللہ تو واحد ہے، اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، ذاکرین، شاکرین، صابرین، مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی مجھ فقیر پر کسی بھی قسم کا احسان کیا ہے، یا اللہ خاص کر میرے ایک محسن جو ہیں، ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ ان کا نام لوں، مگر نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ان کی نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بات بتانے کی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ایک صدقہ جاریہ کا معاملہ ہے کہ ایک صاحب میرے اتنے بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے اس فقیر پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے خرچے پر اس فقیر کو عمرہ کرنے کی کا پورا بندوبست فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنا کر مجھ کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ فقیر ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو عاجز اور کمزور بندہ ہوں، میں ان کو اجر عظیم عطا نہیں فرما سکتا، تو ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو ان کے بیوی بچوں کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرما، ان کو شیطان کی شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کی شر سے، دشمنوں سے شر سے ان کو ان کے روزگار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ان پر اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت کلی فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرما۔ اور یا اللہ پاک جو بھی لوگ میرے محسن ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کے بدلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عاجز اور کمزور بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنی جانب سے ان سب لوگوں کو اجر عظیم عطا فرما جنہوں نے اس فقیر کے ساتھ شفقتیں، محبتیں، ہر معاملے میں تعاون فرمایا۔ اللہ ان سب لوگوں کے درجات کو خوب خوب بلند فرما، اور میرے محترم اور میرے استاد یعنی ہمارے حافظ صاحب کو خاص کر یا اللہ پاک اور ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرما، ان کی صحیح کو قبول فرما، اور ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے ان کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میری سامعین سے بھی خصوصی طور پر دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھ فقیر کو ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کا طالب یہی فقیر ہے جسے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس یہ تو من جانب اللہ کا فضل و کرم ہے اور میرے استاد محترم کی خصوصی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں تو کچھ آتا جاتا نہیں۔ عمل کے میری اساس کیا ہے، باجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک آسرا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ فقیر کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔